بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، واقعہ معراج کے دوسرے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا، اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کے لیے ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ پر جمع ہو گئے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پڑھوں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابت ہی حجابت تھی، تمام پردے اٹھا دیے گئے اور سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مقام کے سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین بیداری میں اللہ کی زیارت کی۔ قرآن مجید اس ملاقات کا منظر ان الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا اور اس سے بھی کم ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ایک وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی۔ درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم صرف اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ یعنی شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکت الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے تو آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھوں سے دیکھا اور دل نے گواہی دی اور اس دیکھنے میں کوئی شک و شبہ اور وہم نے راہ نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان کی آنکھ نہ کسی اور کی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے ید قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، موسیٰ علیہ السلام کو کلام
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات، جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم کرنے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات اور تحائف کو لے کر جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستو، شب معراج کا دوسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔